سورہ البقرہ رکوع نمبر 36 تلاوت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 36 ترجمہ کنز الایمان. ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں یعنی 7 بالیاں یعنی 7 شاخیں ہر بال میں 100 دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان کا نیگ یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اس طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے تو اس کی کہاوت یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کے اس پر مٹی ہے اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. اور ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے اوس کافی ہے یعنی رات کے وقت جو اس پر شبنم پڑ جاتی ہے وہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا. ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ. سورہ البقرہ رکوع نمبر 36 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات حضرت
سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا عثمان غنی دونوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے بہت سارا مال پیش کیا تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. حکم یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے. کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے، کوئی ہسپتال شفا خانہ بنا دیا جائے، یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے 30واں 10واں 20واں 40واں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، شریعت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے، نہ کہ جبرن زبردستی میت کے مال سے نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے میت کے 30واں 10واں 20واں اور 40واں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے مال سے اسے خرچ کریں، اپنی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں. میت کے ترکے سے یہ سب چیزیں خرچ کرنا واجب نہیں ہے. یاد رکھنا، میت کے ترکے سے اس کا ایصال ثواب کے لیے 30 10 40 پر خرچ کرنا میت کے وارثوں کی اپنی اجازت سے ہو تو ٹھیک ہے. اگر میت کے سب وارثوں کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر میت کے ذاتی مال میں سے 30واں 10واں 20واں 40واں اور اس پر خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی 10واں 30واں 40واں جو بھی دعا ختم شریف اگر کر رہا ہے تو یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. اور اگر یہ کوئی بندہ کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے کرے، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہے، اور اس نے کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ایک محبت کی بات ہے، اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کو برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے جی کیوں 30واں ہی نہیں کیا، 10واں ہی نہیں کیا، 40واں ہی نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نفلی ہیں، اور کوئی بندہ اپنی خوشی کے ساتھ کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو اس سے زبردستی کروایا نہیں جائے گا. اصل چیز فرض کفایہ تو جنازہ ہے، وہ ہو گیا، اس کے بعد دعا ہر شخص کی اپنے من کی بات ہے اور مرنے والے کے اپنے نصیب کی بھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے نیکی کے کاموں کو روکنا نہیں چاہیے. 30 ہے تو نیک کام ہے، 10واں ہے تو نیک کام ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، برا کام نہیں ہے، اور اسلام کی کسی سنت کو ڈھاتا نہیں ہے، کسی سنت کا مخالف نہیں ہے. یاد رکھنا، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کے کرنے سے کوئی سنت رسول اللہ ختم ہوتی ہو. اب میت کے ایصال ثواب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کرنا حکم قرآن بھی ہے، طریقہ قرآن بھی ہے، عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، عمل صحابہ کرام بھی ہے. اب 30واں کرو، 10واں کرو، 40واں کرو تو اس کے اندر وہ ساری سنتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل ہو جاتا ہے، مگر اس میں کوئی زور نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں ہے. یہ ایک محبت کی بات ہے، جس طرح میلاد مصطفیٰ منانا زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ایک محبت کی بات ہے، اس پہ تبلیغ ہے. لیکن کوئی نہیں مناتا تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا وہ کوئی گستاخ ہو گیا. نہیں، زبردستی کی بات نہیں ہے، پیار کی بات ہے، محبت کی بات. اور اسی طریقے سے اس رکوع کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو تمثیلات اور مثالیں دی گئی ہیں وہ ان کا بھی بیان ہے. اور یہ بھی کہا کہ ایک اللہ کے ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا کون سا ہتھیار ہے جس کے ذریعے لوگ تیرے دام میں پھنستے ہیں. اس نے کہا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، قرآن مجید کی تبلیغ میں کوئی خرچ کرے یا کوئی دین کی تبلیغ میں خرچ کرے تو میں اس کے دل میں ڈر ڈالتا ہوں کہ تم غریب ہو جاؤ گے،
کنجوسی اور بخل ڈالتا ہوں. کنجوسی اور بخل میرا ہتھیار ہے. جب کسی بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو کہیں میں کنجوس ہو جاؤں گا, کہیں غریب ہو جاؤں گا, اتنا زیادہ خرچ کر دیا تو میرے پاس کیا بچے گا, بس پھر وہ میرے جال میں پھنس جاتا ہے وہ بندہ. پھر میں اس سے دنیا اور دنیا کے کاموں میں خوب فضول اڑواتا ہوں اس سے, لیکن دین کے کام میں خرچ کرنے سے اس کو روکتا ہوں. دوستو دیکھو, کہیں آپ پر بھی تو شیطان نے اپنا جال نہیں ڈالا ہوا. میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں سن رہی ہو, آپ پر کوئی شیطان نے جال تو نہیں ڈالا ہوا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہو, دین کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہو, یا کسی چیز کو ایسے ہی خام خواہ جو نہ شرک ہو نہ بدعت ہو, اور شرک اور بدعت بنا کر تمہارے دماغ کے اندر اس نے شیطان نے جال ڈال کر بٹھا دیا ہو. اب تم نہ میلاد شریف کر رہے ہو, نہ ذکر و اذکار کرو, نہ درود شریف کی محفل سے جاؤ, نہ ذکر و اذکار کرو, اور تم سمجھو کہ جناب تم بڑے اللہ والے ہو. یہ دیکھ لینا کہیں ایسا تو نہیں شیطان نے جال ڈالا ہوا ہو. اسی طریقے سے شیطان نے کہا کہ ذاتی رنجش کی بنا پر میں غصہ بندے کو دلاتا ہوں, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, اس بنا پر غصہ جب دلا دوں تو بس پھر سمجھ لے وہ بندہ کہ میں نے اس پر اپنا جال ڈال دیا. آپ کی مسلمان بہن کے ساتھ اس لیے ناراض ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا, میں تو اس کو نہیں بخشوں گی, میرے ساتھ ایسا کیا تھا, تو یہ ذاتی رنجش ہوگی, اور ذاتی رنجش پر غصہ آ جانا یہ یاد رکھ لینا یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے اس ہتھیار کا شکار ہونے سے بچائے, شیطان کے جال پڑنے سے ہم سب کو بچائے. تو اس نے کہا میں نشہ آور چیزوں کی رغبت بھی دلا دیتا ہوں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پان کی عادت پڑ جاتی ہے, نشے والے پان کی, مانک چین کی عادت پڑ جاتی ہے, سگریٹوں کی عادت پڑ جاتی ہے, اور نشے کی حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں. اب اگر ان کو نہ ملے تو ان کو کچھ ہوتا ہے, عقل کام نہیں کرتی, ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں, تو گویا نشے کی حد تک انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا. تو یہ چیزیں شیطان کہتا ہے کہ میں نشہ آور چیزوں کی رغبت دلا دوں تو سمجھو میں نے اس بندے کے اوپر اپنا جال ڈال دیا ہے. اب اگر آپ کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے اس حد تک کہ آپ سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے, اچھی اور نیک اور پاکیزہ جگہ کا بھی لحاظ آپ کو نہیں ہوتا, اور سگریٹ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے, تو یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے نا, اور آپ کو چھوڑ دینی چاہیے. پان کی اگر ایسی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو, مانک چین کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو, وہ بیڑی کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو, وہ سیٹی کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو. اس طرح کی اور چیزیں اللہ بلا مجھے تو نام بھی نہیں آتے, لیکن یہ کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو نشے دلاتی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ فرشی ہوتے, زمین پہ آتے تو آپ کیا کام کرتے؟ اگر آپ انسان ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں غریبوں کی مدد کرتا, میں لنگر وسیع کرتا, لوگوں کو کھانا کھلاتا, لوگوں کو لباس پہناتا, لوگوں کی رہائش کے کام کرتا, خلق کے عیب چھپاتا, پیاسے لوگوں کو پانی پلاتا. یہ سارے کام جو لوگ کر رہے ہیں سمجھ لو کہ یہ کام اللہ پاک ان سے لے رہا ہے. ان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے. ایک بات جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا, اچھی بات کہہ دینا, بابا معاف کر دو, کسی بہانے سے عذر کر کے غریب سے معافی مانگ لینا وہ اچھا ہے, مگر اس پر خرچ کرنے کے بعد اس کو جگہ جگہ ذلیل کرنا, اس کو فلاں موقع پر میں نے دیا تھا, بھوکا تھا تو ننگا تھا تو میں نے اس کو یوں کیا, یہ آیا تھا میرے پاس تو میں نے اس کو یوں کیا تھا, یہ چیز بہت غلط بات ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, جس پر بھی خرچ کر دو, وہ تمہارا دشمن بھی بن جائے تو تب بھی مت ظاہر کرو کہ اس شخص کے فلاں مشکل ٹائم پہ میں اس کے کام آیا تھا, اگر اپنی نیکی کو بچانا چاہتے ہو. ایک بار بھی اگر آپ نے کسی کے سامنے نیکی گن لی, قیامت کے دن اجر سے آپ محروم ہو جاؤ گے. آپ کی نیکی دنیا میں بھی ضائع ہوگی اور آخرت میں بھی اس ثواب سے آپ محروم ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو جتلانے کی عادت سے بچائے.